اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف. وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ہو کہ بفرض المحال اہل کتاب آمنوا بمحمد، نبی پر ایمان لاتے، واتقوا اور اپنے شرکیات سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ نعمتوں والے باغات کے اندر ان کو داخل کر لیتے. وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ان خود ثبوت کے لیے آتا ہے تو اس لیے ثبت کو حذف کرتے ہیں. پورے قرآن حدیث میں ثبت موجود ہوتا ہے، سمجھتا ہے. اور چونکہ یہ مشکل ہمارا اس لیے کہ لو فعل پر داخل ہوتا ہے تو ثبت نکالنا پڑے گا، نہیں ہوتا تو پھر ہمارا قانون تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ یہ ثبت مبت کہیں مذکور کیوں نہیں ہوتا. کہتے ہیں استاد جی کے ذہن میں نقطہ نہیں ہے. میں نے اس کو بولا ان خود ثبوت کے لیے آتا ہے تو ثبت نکالنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن چونکہ لو فعل پر براہ راست داخل ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں ثبت کو ثبت نکالیں گے. سمجھتا ہے. ایک نئی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی. لو ثبت ان اہل الکتاب آمنوا خبر بنے گا ان کے لیے، واتقوا اس پر عطف ہے. اب یہ ہو گیا اللہ کا ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل ہوگا. اہل کتاب ایمان لاتے محمد پر اور شرک سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ یہود و نصارہ تورات پر قائم رہتے، انجیل پر قائم رہتے، وما ان آسمانی کتابوں پر انزل الیہم جو ان پر نازل من ربہم اللہ کی طرف سے دیگر انبیاء پر. اگر یہ اس طریقے پر آسمانی کتابیں مانتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اوپر سے بھی کھاتے مانا آسمانوں پر بارش برساتی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. زمین کو حکم ہوتا کہ بہترین قسم کے فصل ان کے لیے اگا دو، زمین پاؤں کے نیچے ہوتا ہے. اس لیے یہ محروم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. آسمانی کتابوں کی انہوں نے ترک کر دی. لیکن خیال کر لینا یہ صرف یہود و نصارہ کے بارے میں کہا، ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جو دین پر چلے گا تو دنیا اس کی اچھی ہوگی، خوب پیسہ آئے گا، اور جو دین پر نہیں چلے گا تو پیسہ نہیں آئے گا. نہیں، یہ ضابطہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام فقر و فاقہ کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. صحابہ نے فقر و فاقہ کی زندگی. قرب عند اللہ کا قرب جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ دنیا کی معاشی استحکام کو مستلزم نہیں ہے. اللہ کرم کرتا ہے، کھلاتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن جو بھی اللہ کے قریبی ہوں، اللہ ان سے راضی ہو تو ہر صورت میں دنوی ایک ترقی بھی ان کو ہو جائے، پیسہ ان کے پاس آ جائے. نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے. اللہ آپ کا بھلا کر کے اللہ کی ناراضگی کبھی قحط سالی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کبھی اللہ ناراض ہوتا ہے دبا کر کے دنیا دیتا ہے، اس کو صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، پھر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ جب آدمی کو اللہ آزماتا ہے، دیتا ہے اس کو خوب مال دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ اللہ نے میرا احترام کیا، عزت کیا، مجھے حیثیت مل گئی، مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور جب اس کو آزماتا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رزق کا دروازہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ارے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. سمجھے. فرمایا کلا، اور کلا کلمۃ رد، کلمہ رد روکنے کے لیے، ارے اپنا دماغ درست کر دے، یہ نہیں ہے. سمجھے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، اکرام کیا، وہ سمجھے کہ میں مقبول عند اللہ ہوں، اور اگر مال نہ ملے تو مردود عند اللہ ہوں. نہیں، اصل مقبول اور مردود ہونے کا مدار تقوی اور طہارت پر. جو جتنا اہل تقوی ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہوگا، جو جتنا یہ اللہ اہل شرک اور اہل معصیت ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا. چنانچہ سید الخاطر میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت نے، علامہ ابن جوزی نے، بڑی اچھی چیز ہے، اگر آپ پڑھ لیں اللہ توفیق دے دیں. حضرت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا، اس کے درجن کے برابر اولاد تھی، مال بھی اس کے پاس خوب تھا. اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. ایک دن بزرگ نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیری کتنی نافرمانیاں کی لیکن تو نے مجھے پکڑا نہیں. بعض لوگوں کو تو چھوٹی نافرمانی بھی پکڑ کر کے ستیہ ناش کر دیا. مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے تیری کتنی نافرمانی کی ہے لیکن آپ نے مجھے پکڑا نہیں ہے. یا رب کم عصیتک فلم تعاقبنی، میں نے تیری کتنی نافرمانی کی تو نے پکڑا نہیں. جواب آ گیا یا عبدی کم عاقبتک فلم تدری، میں نے کتنی تیری گرفت کی تو سمجھتا نہیں.
حل بڑا۔ اس نے کہا یہ کس طرح؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرے بچے ہیں، درجن ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت تندرست، تو پکڑا نہیں ہے۔ فرمایا پکڑا تو آپ کو خوب ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا کیسے پکڑا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ نماز میں اس طرح خوشی ہوتی ہے جیسے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے؟ کہا نہیں۔ کہا تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اس طرح مزہ آتا ہے جیسے بیوی بچوں کے پاس؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا غریب نے۔ اللہ نے فرمایا جب عبادت کے ذائقہ کو، حلاوت کو، لذت کو کسی سے چھینتا ہوں، اس سے بڑی ناراضگی میری کائنات میں نہیں۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ لکھا کہ یہ صرف یہود کے بارے میں اہل کتاب کو خاص موقع پر کہا گیا، ورنہ اللہ کا قرب اور اللہ کا بعد اس کا مدار نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہود اگر تورات پر قائم رہے اور انجیل پر، انجیل تو تتمہ ہے تورات کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب منسوخ نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ یہ تو اب بھی ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کالی پگڑی والے کو یہ آیتیں ہاتھ لگ جائیے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ حافظ ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ یہ آیتیں، یہ تیسری آیت ہے، ایک عقل میں جواب دے چکا ہوں، ایک الف لام میں گزرا تھا، ایک یہ، ایک اور آ رہا، ایک اور آگے آئے گی، 5-6 آیتیں اس طرح۔ توحید الادیان کی جو کوشش فرما رہے کہ یہود و نصارہ میں اور ہم لوگوں میں فاصلہ ختم ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہود تورات اور انجیل پر اور اپنی دیگر کتابوں پر قائم رہے، یہ فی الاعتقادیات، اعتقادیات میں، فرعیات میں یہ منسوخ ہے۔ اعتقادیات میں قرآن، تورات، انجیل، زبور، آسمانی ساری کتابیں ایک ہیں، اور اعتقاد میں ایک نبی، نبی لا یخالف نبی آخر، ایک نبی دوسرے کا مخالف ہے ہی نہیں۔ اعتقادیات میں اختلاف انبیاء کا ہوتا ہے صرف فی الفرعیات، فرعیات میں ہوتا ہے، ہر زمانے کے فرعیہ کا بنا۔ اعتقادیات میں نہ نسخ ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتی ہے، عمران خان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ جی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل فی الاعتقادیات، اما فی الفرعیات، فرعیات کے اندر اور اعمال کے اندر، فیتبعون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی اتباع کریں گے۔ قرآن میں بھی اعتقادیت وہی ہے جو ان کی کتابوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وما انزل الیہم، جب تک ان کا نبی موجود تھا، کتاب ان کی موجود تھی، نبی کے زمانے میں تورات پر ان کے سابقہ لوگوں کے لیے، اور پھر انجیل والوں کی انجیل اپنے زمانے میں۔ اب آخری پیریڈ اور آخری گھنٹہ محمد کا ہے، لہذا اب سب کی چھٹی ہوگی۔ جب آپ کے کلاس کے اندر 6-7 گھنٹے ہوتے ہیں، پہلا استاد آپ پابند ہے اس کے گھنٹے میں اس کے سبق سننے کا، دوسرے استاد اس کی کتاب کو یاد رکھنا اس کے گھنٹے میں، تیسرا استاد تیسرے گھنٹے میں، اور آخری استاد آخری۔ اور کبھی آخری شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ہوتا تھا، وہ گھنٹہ نہیں لیتا تھا، 3-4 گھنٹے لیتے تھے۔ اب آپ اسی کے پابند ہیں۔ آخری محمد رسول اللہ، قیامت تک سارے گھنٹے محمد نے لیے، لہذا باقی کی چھوٹی ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آتا؟ ہاں، تو آخری گھنٹے جو محمد رسول اللہ نے لیے، وما انزل الیہم من ربہم، محمد داخل ہے، اس کی کتاب بھی داخل ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو ہر ایک اپنے زبان میں، اپنے پیریڈ میں، اپنے گھنٹے میں بولی سکتے۔ اڑے ہون مزہ آیا نہیں ہے؟ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ مَقَامَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، آسمان سے بھی، اوپر سے بھی کھاتے، آسمان ان پر بارش برساتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین سے بھی کھاتے، مانا نیچے پاؤں کے نیچے سے زمین ہے۔ آپ نے دیکھا مشکوت میں آپ نے پڑھا ہے، فرمایا کہ سالی اس طرح بھی ہوگی کہ بارش ہوگی لیکن زمین فصل نہیں دے گی، اور اگر فصل دے گی تو اس کو کیڑے لگیں گے۔ جیسے ہمارے مولوی احسان صاحب کہتے پیاز میاز ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی قیمت نہیں ہے۔ کبھی پیاز کو وہاں سے گاڑی بھر کر کے اس مارکیٹ میں لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پنجاب کا پیاز بھی پہنچ گیا، سندھ کا پہنچ گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ان کی مزدوری بھی سے نہیں نکلتی نہیں۔ ایسے پریشان ہوتے ہیں زمیندار حضرات۔ اور یہاں سبزی منڈی میں کچھ سال پہلے زمینداروں
نے جب یہاں سیٹوں سے قرضہ لیا، این موقع پر انہوں نے سبزیاں لائی، فصل لائی تو قیمت نہیں بنی، تو قرضہ کہاں سے دے دے؟ تو انہوں نے ایک دو کا مجھے معلوم ہے خنجر لے کر کے انہوں نے سیٹوں کو دیا کہ تمہاری مرضی ہے، ذبح کرو یا ہمارے پیٹ میں گھونپ دو، فصل ہماری اس کی سبزی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، تمہاری مرضی جو کچھ بھی کرو۔ کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کی، سمجھے؟ بولیے احسان صاحب پریشان ہے، کہتے ہیں ہماری سبزیاں جو ہے نا وہ بکتی نہیں۔ پنجابی نے ٹرک بھر کر کے لایا سبزی منڈی میں، دیکھا کہ قیمت پیاز کی کچھ بھی نہیں، کیسے تو ہمارے ٹرک کا کرایہ بھی نہیں بنے گا مفت میں دینے سے، تو اس لیے اس بیٹھ کر کے خود ایک ایک پیاز کاٹ کر کے کھا رہا تھا کچے، اور پیاز تیز تو آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ کہا منڈیا ڈسو کی کر دے تسی، وہ چودھری کی کر دے ہو، کہ پیاز دی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو ہوں میں اپنا پیاز ہے کھاسوں بھی روسوں بھی، اپنا پیاز ہے کھاسوں بھی اور روسوں بھی، کھائیں گے روئیں گے اور کیا کریں گے، قیمت تو اس کی ہے ہی۔ منہم امت مقتصدہ، مقتصدہ کا معنی معتدلہ، یہود سب کے سب برابر نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بتایا تھا سورہ آل عمران میں لیسو سوا، ان میں اچھے لوگ بھی، ان میں سے فرماتے ہیں امت مقتصد، معتدل ایک جماعت ہے، منہم خبر مقدم، امت مقتصد موصوف صفت مبتدا مؤخر، یہ حضرت عبداللہ ابن السلام، وکثیر منہم موصوف صفت مبتدا بنے گا، اور بہت سے ان میں سے وہ ہے ساء ما کانوا یعملونہ، ان کے اعمال بہت برے ہیں، ساء الشیء سیئا ما کانوا یعملونہ، ما کانوا یعملون فاعل ہے موصول صلہ، ساء عملہم ومعمولاتہم، ان کے اعمال بہت برے ہیں۔ اس قسم کے برے لوگوں کے لیے بروں کی برائی کو نہ دیکھو پھر بھی تبلیغ کرو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے ساتھی ذرا متوجہ ہو جائیں، زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، میرے نبی بلغ تبلیغ کرو، تبلیغ کا انکار کفر ہے، تبلیغ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، تبلیغ الدین کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ ایک تبلیغ بے حیائی کی تبلیغ کر رہا ہے، ایک بے شرمی کی، ایک رنڈی گری کی تبلیغ کر رہی ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بات ہے تبلیغ الدین کی، بولو تبلیغ دین کا انکار کفر ہے، یہ جہالت ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا ہے یہ لوگ تو تبلیغ کو مانتے نہیں ہیں، یہ تبلیغ دین کو نہیں مانتے، تبلیغ دین وہی ہے کہ جو تو کر رہا ہے کیا، سمجھتا؟ تبلیغ دین کا انکار کفر ہے، یہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے۔ اب تبلیغ الدین اللہ آپ کا بھلا کرے، المدرس یبلغ الدین بتدریس، وہ تبلیغ دین تدریس سے کرا، والمصنف یبلغ الدین بتصنیفہ، والمؤذن یبلغ الدین باذانہ، والمجاہد یبلغ الدین بسیفہ، یہ سب کے سب یہ سارے مبلغ، یہ ہے تبلیغ۔ یا دوسرے الفاظ میں کہو کہ داعی، ارے بھائی دعوت کو نہیں مانتے، دعوت سمجھتا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعا الی اللہ، المؤذن یدعو باذانہ، والمصنف یدعو بتصنیفہ، والمدرس یہ سارے داعی الی اللہ ہے۔ تبلیغ کا انکار کفر ہے، تبلیغ دین کا انکار کفر ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں، شکلیں، مصنف اپنی تصنیف میں، مدرس اپنی تدریس میں، مؤذن اپنی اذان میں، اور مجاہد اپنی تلوار میں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، صوفی اپنے اللہ اللہ میں، خانقاہ میں، یہ سارے کے سارے تبلیغ ہیں۔ یقیناً فرق ہے، یہ سب داعی الی اللہ ہے، اللہ کی طرف، عباراتنا شتیٰ وحسن واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری تعبیرات الگ ہے لیکن محبوب کی خوبصورتی تو ایک ہے، ہماری تعبیرات الگ الگ ہے لیکن محبوب تیرا جمال ایک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے آواز لگا کر کے اسی پر آتے ہیں۔ صحابی نے کہا، ابو داؤد میں جلد اول میں فرمایا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جو ہمیں کافی ہو جائے، اور لا عارف دندنتک ولا دندنت معاذ، میں تیرے دندنہ اور معاذ کی دندنہ کو نہیں سمجھتا۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حولہا ندندنو، حولہا ندندنو اے نصوتو، ہم سب کے سب اسی جنت کے دائیں بائیں آواز لگا رہے، سب کا مقصد جنت میں پہنچ کر اللہ کو حاصل کرنا۔ حولہا ندندنو، دندن یدندنو، حولہا ندندنو، سمجھتے ہیں؟ یہ سب تبلیغ کا انکار بولے سب کفر ہے، تبلیغ دین کا شکلیں اس کی الگ ہے۔ اب تو نے اپنے آپ کو تبلیغی کہا، مصنف کو، مؤلف کو، مدرس کو، مجاہد کو، ان کو کیوں نہیں کہا؟ یہ تیری تحریف ہے، سمجھتا ہے؟
یہ بات میں کہنے والا بھی نہیں تھا، یہ کہہ دیا، لیکن اب اصل بات جو آپ سے عرض کروں وہ سمجھو۔ بلغ، تبلیغ کرو، تبلیغ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، تبلیغ کرو، لیکن کس چیز کی؟ ما انزل، یہ ادھر دے کر ما انزل الیک، بولو کلمۃ ما للعموم، کلمہ ما عموم کے لیے، ما انزل الیک من وحی جلی و وحی خفی، وحی جلی کی تبلیغ کرو، وحی جلی پورا قرآن ہے، وحی خفی کیا ہے؟ حدیث ہے، سمجھے؟ اب پتہ کرو یہ جو ہمارے بڑے بڑے پوپ ہیں نا، پوپ، یہ ہمارے جو بڑے پوپ ہیں، ان پوپوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وحی جلی کیا ہے قرآن، وحی خفی کیا ہے نہ وہ بخاری کو جانتا ہے، قسم خدا کے ان کے بڑے بڑے اردو کتابوں سے نکلے ہوئے بھی نہیں، جو بڑے بڑے پوپ ہیں ان کی، اللہ نے بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد ان سے چھینا ہے، جو وحی خفی ہے، قرآن کا ترجمہ ان سے چھینا، محروم ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، جامع فاروقی دارالعلوم، جامع صدیقیہ بنوری ٹاؤن، ہمارے ان مدارس کے طلباء بالکل لازم ہے چلہ لگاؤ، لازم ہے سال لگاؤ، بالکل، یہ جماعت ہماری ہے، یہ بھائیوں کے نہیں ہے، جب یہ بھائی اس میں داخل ہو گئے تو اس کا منہ کالا کر کے چھوڑ دیا انہوں نے، جماعت کو توڑنے والے یہ بھائی اور سرمایہ دار ہیں، جوتے پکڑ پکڑ کر کے بھائیوں کے منہ پہ لگا دو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھائی بھائی کیا ہوتا ہے؟ نور اللہ مرکدوں کو نور اللہ مرکدوں، نور اللہ مرکدوں۔ اس جماعت کو شروع، یہ جماعت ہماری ہے، اس جماعت کو شروع کرنے والا حضرت محمد الیاس کاندیلی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، تمہارے طرح تم کمینے بن کر کے کس طرح، اللہ اکبر۔ ادھر گلشن معمار میں مولانا محمد الیاس کاندیلوی کا بیان تھا، لوگ ادھر جا رہے تھے، دیکھا یہاں سے کہ محمد الیاس کاندیلوی کا بیان ہے، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، افغانی گوٹ میں، افغانی کیمپ میں حسین احمد مدنی کا بیان تھا، ایک ہی رات میں لوگ دوڑ لگا رہے مولانا الیاس کاندیلوی کے بیان کی طرف، کچھ مولانا مدنی کی طرف، جو الیاس جا رہے تھے مولانا الیاس کاندیلوی کی طرف، دیکھا کہ الیاس خود مدنی کی طرف جا رہا، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ مولانا مدنی کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے دیکھا کہ مدنی کہہ رہے چلو الیاس کے بیان سنو، سمجھے؟ یہ نحوست کہاں سے آ گئی ہے؟ تمہارے ہاتھ سے، جاہلوں سے۔ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اس قسم کے بھائی اور سرمایہ دار، اس کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ اللہ پاک نے اس قسم کے گند سے، جو ہندوستان اور بنگلہ دیش اور برما اور پاکستان کی تبلیغی جماعت میں جو گند آ گیا ہے، اس سے اللہ نے ایران کو پاک کر دیا۔ ایران تو پاک نہیں ہے، ایرانی سنی، وہاں سوال ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی بھائی بکواس کرے، وہاں نر کا بچہ موجود ہے جس کو شیخ الاسلام ابو حمید کہتے ہیں۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی 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 کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مرضی پر کسی عالم کو کہے گا تمہارا بیان ہوگا، سمجھ شریف میں تمہارا بیان ہوگا، یہ بھائی بھائی کیا ہوتے ہیں؟ سمجھے؟ نر آدمی، نر آدمی جس کو شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا عرب علماء نے کہ واقعتاً انت شیخ الاسلام لأہل سنت والجماعت فی ایران، سمجھے؟ ہمارے یہاں تو شیخ الاسلام بعض تو فل اسلام ہوتے ہیں، سمجھے بھائی؟ شیخ فل اسلام، لیکن طاہر القادری بھی شیخ الاسلام ہے، سمجھے؟ تو میں نے اس کا نام رکھا شیخ فل اسلام، اور اس کا نام دوسرا میں نے رکھا شیخ الاسلام ناچو خان طاہر القادری۔ لاہور میں نے میرے کئی پروگرام ہوئے، کس کر کیجیے اس کا، وہاں گڑھ ہے، اس کی خبر میں نے لی، سمجھے بھائی؟ عبارت پڑھنے بھی نہیں آتی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جا رہے مدنی کی طرف اور مدنی والے اس طرف۔ اور حضرت ایک متوسط ذہن کا ایک عالم تھا، کتبیات میں، درسیات میں، اس کا بیٹا محمد یوسف کاندیلوی، یہ غضب کا عالم تھا، اوہو، آنکھ کا شعلہ تھا۔ امان الاحبار آپ دیکھیں، تحاوی کی شرح اس کو آپ دیکھیں، حیات الصحابہ آپ دیکھیں کہ یہ آدمی کیسا مضبوط عالم تھا، علم کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اور ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
فرمایا کہ اب جھوٹ بول کر کے کیا کروں گا، میرے پاؤں قبر میں لڑک رہے۔ فرمایا اللہ کی قسم محمد یوسف کاندیلوی کو میں نے خود سنا۔ محمد یوسف کاندیلوی جو امیر ثانی ہے تبلیغی جماعت کے، انہوں نے کہا طلباء کو طالب علمی کے زمانے میں اور تدریس کے زمانے میں جانا طلباء کو جماعت میں حرام ہے، وہ تدریس کرے تعلیم پڑھے، ہاں چھٹی میں ضرور جائے۔ یہ تھی ریاست۔ اس کے بعد پھر حضرت جی انعام الحسن کو ہم نے خود دیکھا۔ مولانا ائمہ اربعہ کے فقہوں کا وہ حافظ تھا، اور لامع الدراری کے حاشیے پہ حضرت نے لکھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مسائل ہندوستان میں کسی عالم سے حل نہیں ہوتے، حضرت جی انعام الحسن کھڑے کھڑے ان کو حل کرتے، خاص طور پر میراث کے مسائل۔ حضرت جی کو ہم نے اس کے مبارک چہروں کو دیکھا، ہم لوگ اس سے ملے بھی۔ یہ لوگ ایسے نہیں تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں گیان تعریفات کا زمانہ تھا۔ اور اگلے والی بات، ایک بات اور آپ کو بتاؤں بہت خطرناک وہ یہ ہے کہ مولانا زکریا نے زندگی میں کبھی سیر و زبی نہیں لگایا۔ فضائل اعمال لکھ کر کے اردو والے ان جاہلوں کو کہا تم نکلو، سمجھے؟ لیکن زکریا نے زندگی میں کبھی چلا نہیں لگا۔ اگر ہے کوئی ماں کا لال اس زمین کی کتابوں میں مجھے دکھاؤ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو 6 باتوں سے باہر نکل کر کے بھی بات کرتا ہوں، 6 باتوں سے باہر نکل کر کے، سمجھے؟ ہے کوئی ماں کا لال، یہ میں کئی زمانے سے اس پر رو رہا ہوں کہ زکریا نے کوئی چلہ لگایا۔ تمہارے جیسے جاہلوں کو فضائل عمل کر، لیکن علماء کے لیے، قدردانوں کے لیے لامع الدراری کی تحقیقات، لامع الدراری تقریر ہے حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے الابواب والتراجم 15-20 جلدوں میں، لامع الدراری 15-20 جلدوں میں، اور اوجز المسالک موطا امام مالک کی 15-20 جلدوں کے اندر۔ اور اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ کیا ہے بذل المجود، یہ مولانا خلیل احمد کی بھی نہیں ہے، یہ بھی مولانا زکریا نے 21-22 سال کی عمر میں لکھا۔ فرمایا وہ جدیر بأن ينسب الیہ ھذا التعلیق، یہ اس لائق ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف نسبت کی جائے۔ میرا تو نام ہے صرف خلیل احمد کا، ورنہ زکریا نے کی، اور زکریا نے کبھی بھی چلہ نہیں لگایا۔ چلہ ضروری ہے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ ہزاروں چلے زکریا کے ایک دن کی تدریس کے برابر نہیں، ہزاروں چلے اللہ آپ کو بھلا کریں وہ ایک دن کی تصنیف و تالیف کے برابر بھی نہیں۔ اور پھر مولانا زکریا جب آنکھوں میں کالا پانی نہیں آتا 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم بھی نکالتا تھا۔ درس و تدریس ہے، تصنیف و تالیف ہے قرآن کی۔ لیکن بتاؤ ہمارے ساتھیوں کو جو چنانچہ بھائی امریکہ میں گئے، جماعت کی عجیب اللہ نے نصرت فرمائی، برطانیہ میں اللہ کی مدد عجیب ہم نے دیکھی ہے، کس سے بیان کرے گا؟ افریقہ میں ایک عجیب، اور اللہ کو انگلینڈ میں گئے، سبحان اللہ ساتھی عجیب بات بتا رہے تھے۔ یو کے میں گئے، عجیب سبحان اللہ، برونائی کے اندر ہمارے ساتھیوں نے کارگزاری بیان کی، کوئی ایک بے غیرت بھی خوددار کا بیان نہیں کرے گا۔ اور میرا جو گاؤں ہے وڈ جس میں پانی نہیں ملتا، اس کا کوئی بھی بیان نہیں کرے گا۔ یہ صرف بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں برطانیہ دیکھ چکا ہوں، یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں یو کے دیکھ چکا ہوں۔ تو آخر آپ بلوچستان کے کیوں نام نہیں لیتے؟ اللہ کی مدد ہمیشہ گوروں کے پاس آتی ہے۔ آپ کو بس سمجھ میں آ گیا؟ یہ پھر یہ ہے کہ کبھی راوڑ میں تقی صاحب کا بیان، مولانا مغفور اللہ کا بیان، مولانا عبدالرزاق اسکندر کا بیان، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کا بیان، یا مولوی منظور کا بیان آپ کیوں نہیں رکھتے؟ رکھے نا ہمارے۔ اور ہمارے یہاں تمہارا کوئی جاہل بھی آتا ہے، بھائی ہم کہتے بیان کرو، تو انسان ہم ہیں، ہمارا غرور نکل چکا ہے کہ تمہارے جاہل کو پھر بھی کہتے دین کی بات کرو۔ مغرور تم ہو کہ شیخ الحدیث کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، تمہارے تکبر نکلا نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے خیال کر لینا مسئلہ یہ، بلغ ما انزل الیک، فضائل اعمال تبلیغ نصاب، بلغ تبلیغ ہے، ما انزل نصابی تبلیغ ہے، بولو بلغ تبلیغ ہے اور ما انزل نصابی تبلیغ ہے، آیا سمجھ؟ اور تبلیغی سب سے بڑا تبلیغی انور شاہ کشمیری ہے، حسین محمد نانو تبیہ مولانا حضرت اقدس مولانا سفر خان ہے، مولانا عبداللہ کے مولانا عبداللہ درخواستی ہے،
اور مولانا سلیم اللہ خان سب سے بڑے تبلیغی ہیں، اور تو ان کو تبلیغیوں کو خارج کر کے تو خود جو ہے نا گندا بھائی آ کر کے تو اس طرح ہو گیا. یہ وہ جہالت ہے جو آگے میرے ساتھ. اس لیے پتہ کرو کہ تبلیغ دین ہے، اس کا نصاب کیا ہے، سمجھتا؟ صرف یہ پتہ کرو کہ اس کا نصاب کیا ہے. تو اس کا نصاب ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے، سمجھی؟ ما انزل الیک من ربک، یہ ما انزل الینا من الرب نہیں ہے، من الافریقہ و من اليوگنڈا و من فلان، کارگزاری کس سے فلاں بزرگ یہ فرمان. قال رسول اللہ، اور قال اللہ تعالیٰ، اس میں تو بالکل کم ہے. قال فلاں بھائی نہیں فرمایا، فلاں بھائی، سمجھی؟ قال البھائی. یا ایھا الرسول، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا توڑ تم کہیں سے پیش کرنا، پھر مجھے مولوی منظور کو بتا دینا، اور ابھی بھی کریں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اس قسم کے یہودیوں کو تبلیغ کر دو، ایسے بلغ تبلیغ کر دو ما انزل الیک، جو تیرے طرف وہی نازل ہوتی ہے، من ربک، اللہ کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کی تبلیغ نہیں کی اور یہ باتیں نہیں بتائی، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی یہ کہ اللہ کا پیغام آپ نے نہیں پہنچایا، تبلیغ نہیں کی، سمجھے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ ما، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا کیا معنی ہے؟ وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو ما بلغت. نبی کو اس طریقے پر سخت اللہ کیوں کہہ رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، مشکلات تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ بھی تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ کر لو، کچھ بھی چھپاؤ نہیں. اور واللہ یعصمک من قتل الناس، اللہ قتل سے آپ کو بچائے گا. باقی چہرہ زخمی ہو گیا احد میں، دانت شہید ہو گیا، لیکن یہاں محفوظیت ہے قتل کی. واللہ یعصمک من الناس من قتل الناس، قتل آپ کو نہیں کر سکیں گے. آپ کہیں گے آپ کو تو دانت بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی شہید ہو گیا، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پہلے کا واقعہ یہ اس کے بعد، اور قتل کی گارنٹی. باقی نبی کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جادو بھی نبی پر ہو گیا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، نبی کو زہر بھی کھلایا گیا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن یہ ہے کہ قتل سے، قتل آپ پر براہ راست. اس لیے یہ آیت جب نازل ہوگی، نبی نے پہلے پہرے کا انتظام کیا تھا، بعد میں فرمایا کہ اب مجھ پر کوئی پہرا نہ دے، سمجھی؟ سب سے پہلے پہرے کا کام یہاں مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ نے شروع کیا، بہت اچھا کیا. علماء آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، آپ کو یہ گارنٹی اللہ نے نہیں دی ہے. یہ حضرت کو خطاب ہے، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ یہ کہ کافر اور فاسق کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں کہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر وہ ہوں گے کہ جو تیری بات نہیں مانیں گے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء کمن علی مذہب، اے اہل کتاب تم کسی مذہب اور دین پر اس وقت تو تمہارا شمار نہیں ہوگا، لستم ثابتین علی مذہب، کسی مذہب پر، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تورات پر قائم رہو، اور انجیل پر، اور وما اس قرآن پر انزل الیکم من ربکم. اب یہ سب کے آخر میں ناسخ ہے. واللہ لیزیدن، اس پر بات ہو گئی ابھی، واللہ لیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، البتہ ان میں سے، البتہ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا یہ بڑھا دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہتوں کی کس چیز کو بڑھائے گا؟ طغیان و کفرا، سرکشی کو بڑھا دے گا. اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی، فلا تحسن القوم الکافرین، سرکشی بڑھے گی تو جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا. افسوس نہ کر دو، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، انہوں نے نافرمانی کا حق ادا کر دیا. تبلیغ والا جائے گا جنت میں، نافرمان جائے گا جہنم میں، افسوس کی کوئی گل ہی نہیں ہے. فلا تحسن القوم الکافرین. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بتاتے ہیں کہ کفر اور فرمان برداری اور نافرمانی سب اپنے اختیاری چیزیں. ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، نسبت ایمان کی کر دی، والذین ہادوا، اور یہودی، والصابئون، اور صابئی آپ کو بتا چکا ہوں، الف لام یہ آیت گزر کے، والنصارى، اور نصارى، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ان میں سے جو ایمان لائے گا، وعمل صالحا، عمل صالح کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا مستقبل میں، آخرت میں، نہ یہ کہ ولا هم يحزنون علی ما فاتهم من الدنیا، دنیا میں جو کچھ ان سے رہ گیا اس پر بھی کوئی پریشان نہیں ہوں گے. مولانا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ صرف سے بھائی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم یہودی ہیں، ہم اللہ کی نبیوں کے بیٹے ہیں، ہم خواص ہیں، ہم صاحبزادے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اور وہ پھر ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے، جو کچھ بھی ہے تیری جو کچھ بھی ہے تیری نبی کی امت میں ہے.
بھائی جنت میں جائیں گے بھائی، امت محمد یہ ہے۔ تو آپ کو صرف بتایا کہ اس قسم کی جھوٹی نسبتیں، اس قسم کی جھوٹی نسبتیں، یہودیت اپنی یہودیت نسبت لے کر کے کہ بس ہماری نجات ہو جائے گی، اور نصرانیت نصارہ کہ نحن انصار اللہ ہے، سمجھے، اور ادھر سے تم پنڈو چوکو اور ادھر سے نحن انصار اللہ، سمجھے رہے ہیں؟ تو اس لیے انصار اللہ تم نہیں رہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اوپر سے کہتے ہیں کہ نصارہ، یہ نسبتیں۔ اور پھر امت محمدیہ میں نام آپ کا امت محمدیہ ہے، اور ادھر سے بدعات بھی کر رہے، خرافات بھی کر رہے، یہ نسبت نہیں ہوگا۔ مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، اعمال تمہارے خراب ہے، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، نسب اور نسبتیں بھی کم نہیں دیں گے، حدیث میں ہے۔ تو آپ کو بتا کہ یہ آیت صرف اسی کی تردید کے لیے، ارے یاد ہے کہ نہیں، اس قسم کی نسبتیں، ان میں سے ہر ایک پھر یہ کہ یہودیت نصرانیت اپنے زمانے میں وہ بھی اعمال اپنے نبی پر ایمان ہوگا۔ اب تو ظاہر ہے کہ آخر میں تو محمد رسول آ گیا، میں نے عرض کیا کہ آخری پیریڈ محمد کی ہے، ان الذین آمنوا ایمان والذین ہادوا، ایمان کی نسبت اختیار کر دی اور یہودیت اختیار کر دی، والصابئون، اور صابئین زبور پر چلنے والے۔ اور صابی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ المنتقل من دین الی مذہب آخر، ایک دین سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا، یہ بھی سب۔ والنصارى نصارى من آمن منهم بالله والیوم الاخر، اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر۔ یہود کے ایمان آخرت کے بارے میں لا ایمان، لا ایمان کی طرح۔ وعمل صالح، اور عمل صالح کرے۔ اور آپ کو بتایا کہ عمل صالح کہتے ہیں ما حسن الشرع، شریعت جس کو پسند کر دے، یہ سارا کا سارا۔ اب آپ کی مرضی ہے، من آمن باللہ، اس کو الذین آمنوا سے بدل بنا دو، بدل مبدل ان کا اسم ہو گیا، اور ان کا اسم شرط کے معنی کو متضمن ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کی جزا ہے۔ یا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، یہ ہو گیا شرط اور مبتدا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے جزا۔ پھر یہ پورا کا پورا خبر بھرے گا ان کے لیے، آپ کی مرضی، کچھ بھی کرو۔ اب یہاں یہ بھی ڈاکٹر طہا کی اس میں سے ہے کہ بھائی سابعون، سابی کا معنی بے دین، اور سابی کا معنی میں نے عرض کیا کہ یہ زبور پر چلنے والے۔ ایران میں اب تک بھی ان کا وجود ہے مولانا، شمالی علاقہ جات کے اندر، کہ زبور پر یہ کیا چلنے والے۔ اور زبور میں نے آپ سے عرض کیا یہ بھی تتمہ ہے تورات کا، اور انجیل بھی تتمہ ہے تورات کا۔ زبور میں مناقب ہے مولانا، احکام سارے انجیل کے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے زبور دیکھا، پتھر اس پر چمڑوں پر لکھا ہوا، ایران میں نے دیکھا، محمود مراشی کے کتب خانے میں، باقی ادھر ملتی نہیں ہے۔ تورات مل جاتی، انجیل مل جاتی، وہ دونوں ہیں میرے پاس۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا۔ اب ان کی قباحتیں بیان کر رہا، اللہ آپ کا بھلا کریں، کہ مساوی اور برائیاں بیان کر رہا ہے یہود کے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، نبیوں کے پاس بھیجے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی نبی لے کر کے آتا تھا، جا کے سلے میں با گیا، لے کر کے آتا تھا، بما، وہ احکام، لا تہواہ انفسہم، جن کو ان کے دل یہ کہ پسند نہیں کرتے تھے، جن کو ان کے دل خواہشات پورے نہیں کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کا نبی لے کر کے ان کے پاس وہ احکام آ گیا جو ان کے پسند کے مطابق نہ ہو، کذبوا فریقا من الانبیاء، انبیاء کی کسی جماعت کی تکذیب کر دی، وفریقا قد قتلوہ، اور ایک جماعت کے نبیوں کو ان کو قتل کر دیا۔ لیکن قتلوہ کی جگہ پر فرمایا یقتلون، میں نے عرض کیا کہ مضارع استحضار پر، مانا موجودہ یہود بھی اسی پر ہے، فرض کر لو اگر کوئی نبی آ جائے اس کو قتل کریں گے، یہ چیز اب تک بھی موجود ہے۔ اس قباحت کے استحضار کے لیے الی الان هذه القباحت موجودۃ فیہم، یہ میں موجود، کانہم یعنی بفرض المحال، لو جاء نبی الان فی هذا الزمن لقتلوه، اس کو بھی یہ قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس لیے یقتلون کہہ رہا ہے، اڑے تسی تے ہو یا کسی رو۔ اور پھر یہ انبیاء کی تکذیب بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ وَحَسِبُوا، پھر بھی ان کا گمان ہے، اللہ تکون فتنۃ، اللہ تکون فتنۃ، ان پر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی، نبیوں کو قتل بھی کرے، تکذیب کرے، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ فتنہ مصیبت کے معنی میں کر دو، یا فتنہ کا ترجمہ عذاب سے کر دو۔ وَحَسِبُوا اللہ تکون فتنۃ، فتنۃ فاعل بنے گا، لا تکون کا یہاں پر فعل تام ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فَعَمُوا، پس یہ کہ حق کو دیکھنے سے اللہ آپ کا بھلا کرے اندھے بن گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے ہو گئے حق کو سننے سے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر توبہ انہوں نے کر دیا، تو کچھ توبہ کر دیا، کیا ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ ثُمَّ عَمُوا، پھر ایک گروہ آ کے کہ وہ اندھے بن گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے بن گئے، کثیر منہم، یہ کثیر فاعل سمو کے واو سے بدل ہے، اور عمو کے واو سے، یہ اظہار المظہر، ابدال المضمر، ابدال المظہر من المضمر، ابدال المظہر من المضمر ہے۔
وَأَسَرُّوا النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَسَرُّوا وَعَمْ مُبْدَلْ مِنْهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول صلہ یہ موصول سے بدل ہے، پھر کوئی اشکال نہیں۔ ورنہ اشکال یہ ہوگا کہ جی جب فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے کثیر منہم یہ آ رہا ہے تو پھر امیہ ثم امیہ وسمہ مفرد ہونی چاہیے۔ جاء زید جاء زیدان جاء زیدون، جاء تو مفرد ہوگا، یہاں کیسے کہا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ فاعل ہم نہیں بنا رہے بلکہ کثیر منہم فاعل نہیں ہے، یہ بدل ہے اللہ کا، فاعل تو وہ واو ہے۔ دوسرا یہ کہ ثم کثیر منہم، ثم کثیر منہم عموا وسموا، اب عموا وسموا مقدم ہوں گے، خبر مقدم، اور کثیر منہم مبتدا مؤخر ہوں گے۔ تیسرا مرجو نحویوں کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ کثیر منہم یہی فاعل ہے، واو فاعل بھی نہیں ہے، واو صرف علامت الجمع اور حرف ہے۔ جمہور کے ہاں واو اسم ہے، فاعل ہے، سمجھے، ان کے ہاں حرف ہے۔ اور چوتھا قول جو یہاں کراچی والوں میں ہے کہ امو اور اللہ آپ کا بھلا کرے، امو وسمو فعل اور ہم ضمیر اس میں فاعل، کراچی میں یہ بھی چلتا ہے مولوی صاحب، اور اس پر بڑے بڑے لوگوں کی تصدیقات تقریزات ہوتی ہیں کہ اما یتساءلون کی ترکیب ہمارے مدرس نے لکھا ہے، اتنا بڑا جامع بہت پیارا لکھا ہے، یتساءلون فعل ہم اس میں فاعل۔ گر ہمیں مکتب و ملا کار طفلان تمام خواہد شدو، مولوی صاحب کا جب اپنا حال یہ ہو تو پھر بچوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ کار طفلان تمام خواہد شد، پھر بچوں کا کام ہو گیا مولانا۔ اللہ 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 سب کی حفاظت فرمائے، ایسے بے غیرت بھی لکھنے کا بڑا ہم کو شوق ہے، سمجھ رہی میں؟ تو یہ تین قول میں نے آپ کو بتا دیا، چوتھا تو یہ کسی نحوی کا مذہب نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں اشارہ مشار نیلے مل کر کے فاعل، یہ کسی نحوی کے ہم نہیں ہے۔ اشارہ مشار نیلے مل کر کے مفعول بھی، اشارہ مشار مل کر کے جار میں بھی، یہ نحویوں کے ہم بالکل نہیں، کہیں بھی نہیں، سمجھ رہی ہے کہ یہ سارے کراچی کی بات۔ اس لیے بریلوی کو پھر بریلوی نے بھی اچھا کیا، سمجھ رہی ہے کہ کہتے ہیں اذا حرف شرط، اگلے والا شرط اس کی جگہ کہ تمہیں شرم بھی آنی چاہیے کہ تم بخاری پڑھا رہے ہو، اور اذا شرطیہ اسم ہوتا ہے، ظرفیہ وہ بھی اسم ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور اس تعلیلیہ وہ بھی اسم ہوتا ہے، سمجھے، اذن جو مفاجات کے لیے آتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ بخاری کی شرح بھی لکھتے ہو تم لوگ، سمجھے بھائی، دیوبند کے ایک شخص نے لکھا تو اس پر بریلوی نے زبردست گرفت کی، دل خوش کر دیا، سمجھے، کہا اسم و حرف کا بھی۔ اور آلہتن کو ایک بخاری کی شارح نے لکھا آلہتن اسم فاعل بروزن ضاربۃ، سمجھ رہی ہے، آلہتن اسم فاعل، جبکہ ہے یہ آلہتن، سمجھے، اغلمتن کے وزن پر ہے، افئدتن کے وزن پر، اغلمتن، دوسرا حمزہ ساکن پہلے والا مفتو، تو آمن یؤمن ایمان کے قاعدے سے اس کو آلہتن، اور اس نے دیکھا ضاربۃ کہا کہ اسم فاعل، اور بخاری کی شرح بھی دے مارا، سمجھے بھائی، بخاری کی شرح بھی لکھ لیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی غلطیاں ہیں مولانا ظہور احمد صاحب جو دیوبند کے گزرے، سمجھے، تو بہت اچھی گرفت کی بریلوی نے، دل خوش کر دی۔ اس کے بعد مولانا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ، ایک تو یہ بھی ڈاکٹر طاہا کے اعتراضات میں سے ایک ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک یہاں گزر گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اب الذین پر عطف ہے تو پھر الصابئین ہونا چاہیے، یہ مرفوع کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کے محل پر، ان کے اسم کے محل پر قبل دخول ان کے داخل ہونے سے پہلے الذین محلا مرفوع ہے تو یہ اس کے محل پر ہے، جیسے قرآن میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، رسول لہو نہیں ہے رسولہ، ان اللہ لفظ اللہ پر رسول کا عطف ہے اس کے محل پر۔ قرآن میں اس قسم کے کئی چیزیں ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون، اجازت ہے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، اب اللہ مضاف الیہ ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ لعنت کا فاعل ہے اللہ، جو محلاً اس کے محل پر والملائکۃ والناس اجمعون آپ پڑھ سکتے ہیں، قبل دخول ان اسی طریقہ پر ہے۔ آیا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ یہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى
من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہو گیا والسابقون کذالک. سمجھے؟ خبر اس کی یہی محذوف ہے، اس کو حذف کر کے یہ مستقل ایک جملہ ہے درمیان میں. آپ نے پڑھا فإنی وقیار بہا لغریب، بولو مختصر معنی میں پڑھا ہے فإنی وقیار بہا لغریب، میں اور قیار ہم یہ کہ اللہ کا مسافر یہاں. تو فإنی وقیار کیسے ہو گیا؟ وقیارن ہونی چاہیے، اس کے محل پر عطف ہے. اور لغریب پھر کیسے ہوگا؟ غریبان کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے فإنی وقیار غریب فإنی لغریب وقیار غریب. یا السابقون کذالک، بولو السابقون کذالک. پھر الف لام میں اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ دیکھیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، نصارہ مقدم ہے اور سابقین مؤخر ہے. یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے؟ نصارہ مؤخر ہے، سابقین مقدم ہے. کچھ بنا پڑ گیا؟ ہاں مولانا، ہاں شمبو کچھ بنا پڑ گیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نصارہ بڑی جماعت ہے، رتبہ ان کا زیادہ ہے، وہاں نصارہ کو مقدم کر دیا. سمجھ شریف میں آگیا نہیں؟ نصارہ کو وہاں پر مقدم ان کے رتبہ کے اعتبار سے، لیکن زمانے کے اعتبار سے سابقین نصارہ پر مقدم ہے. نصارہ تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آیا، وہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے. سمجھے؟ تو وہاں نصارہ کو مقدم کر دیا، نصارہ کو مقدم کر دی وہاں پر نظراً الی رتبتہم، ان کے رتبے کے اعتبار سے، و الی کثرتہم، ان کی کثرت کو دیکھ کر کے. لیکن یہاں سابقین کو مقدم کر دیا نصارہ پر اشارتاً الی تقدمہم فی الزمانے، یہ زمانے میں مقدم ہے نصارہ سے، نصارہ مؤخر ہے. کچھ ہو گیا؟ سورہ حج میں آگے آئے گا اسی قسم کا. لیکن یہ چونکہ یہ آیتیں یہ توحید الادیان پر اسے استدلال کی، وہ توحید ادیان سے اس کا تعلق نہیں، اس لیے اس کو میں نے نہیں چھیڑا. یہ دونوں میں نے آپ کو بتایا.